الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته قال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عملا؟ قالوا: جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء. وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني وكرمي لأجيبنهم. فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي في شعب الإيمان. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور معصوم نونہال بچوں، رمضان کا مبارک مہینہ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی، ہماری مسلمان بہنوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کیا ہے. دن رات عبادت کرتے رہے ہیں. مسجدوں میں تلاوت کرنے والے مسلمانوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا. جب مسجد میں جاتے تھے تلاوت ہی کرتے ہوئے پاتے تھے. صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. اعتکاف میں کتنے ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے تھے. کچھ معصوم بچے بھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ انسان نہیں ہے، فرشتے ہیں. رات بھر عبادت میں بسر کرتے تھے، سوتے نہیں تھے. چھوٹا سا بچہ جو معصوم اعتکاف میں، وہ بھی رات بھر عبادت کرتا تھا. اشراق پڑھنے کے بعد آرام کرتے تھے اور پھر ظہر کے بعد سے پھر تلاوت، نماز اور اللہ کی اطاعت و بندگی میں ہی اوقات بسر ہوتے تھے. معصوم بچے روزہ رکھتے ہیں. دھوپ تیز ہو گئی ہے لیکن وہ بچے ہیں کہ مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو سمجھایا جاتا ہے بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو، گرمی ہو گئی ہے، روزہ مت رکھو. سحری میں جان بوجھ کر ان کو اٹھایا نہیں جاتا تھا تو بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے تھے. چھوٹے معصوم بچے ہیں، چھپ کر کھا سکتے ہیں، چھپ کر پانی پی سکتے ہیں،
چھپ کر دکان پر جا کر کرکرا وغیرہ لا کے کھا سکتے ہیں، بسکٹ ہے، چاکلیٹ ہے، ٹافی ہے، مگر نہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی الحمدللہ، تمام مسلمانوں کے گھروں میں یہی ماحول ہے کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو عبادت کا شوق، رات میں وہ بھی کافی رات تک جاگ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر گھر کے سارے امور خانہ داری بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی عبادت اور اطاعت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نوجوان آ کر مجھ سے کہنے لگا، مولانا میری بیوی مانتی نہیں ہے، اس کو سمجھاتا ہوں تو سمجھتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو سہم گیا کہ شاید ان کا آپسی جھگڑا ہوگا میاں بیوی کا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا آپ بولتے ہیں اپنی بیوی کو اور وہ مانتی نہیں ہے؟ بولے میں اس کو بولتا ہوں کہ روزانہ ایک قرآن ختم مت کیا کر، لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کیا تم کو بیوی اللہ نے دیا ہے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتی ہے؟ بولے ہاں آرام سے کر لیتی ہے، 24 گھنٹے میں قرآن اس کا مکمل ہو جاتا ہے اور گھر کے کام کاج بھی وہ کر لیتی ہے۔ تو مجھے رحم آتا ہے کہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی ہے اور دن رات قرآن لے کے بیٹھ رہتی، دن رات قرآن کی تلاوت۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اتنا قرآن مت پڑھا کر، 2 دن میں ایک قرآن ختم کر لے، 3 دن میں قرآن ختم کر لے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھتی ہے۔ اللہ پاک کا کتنا عظیم احسان ہے۔ اسلام کی روشنی، ایمان کی روشنی قائم ہے، بجھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بہت ہی عظیم احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مسلم معاشرے میں اطاعت و بندگی کا رنگ اور نور ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے کہ سال بھر یہی رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے تلاوت کی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے صدقہ و خیرات کیے ہیں، ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ہم نے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کیا ہے، تو اب یہ ہمارا نیک عمل سال بھر باقی رہنا چاہیے۔ اگر رمضان میں ہم روزانہ 5 پارہ پڑھتے تھے، 10 پارہ پڑھتے تھے، 15 پارہ پڑھتے تھے، تو اب سال بھر کم از کم 1 پارہ تو پڑھو، لیکن پڑھو۔ ہمارا کوئی دن قرآن کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے، اس کی کوشش کی جائے کہ ہم سال بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک حرف پر 10 نیکی اللہ دیتا ہے۔ الف لام میم ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو گویا الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکی ملے گی، 3 حرفوں کی وجہ سے 30 نیکی ملے گی۔ کتنا ثواب ملے گا؟ کیلکولیٹ کرو تو حیرت انگیز ہو جاؤ گے، کیا عجیب بات ہے، اتنا قرآن پڑھنے پر اتنا ثواب مل رہا ہے۔ پھر گھر کے اندر قرآن پڑھو گے تو اس کی برکتیں گھر میں رہے گی، دکان پر پڑھو گے تو اس کی برکتیں دکان میں رہیں گی۔ آپ دکان میں بیٹھ کر پڑھتے رہو، گاہک آئے تو قرآن بند کر کے رکھ دو، گاہک سے گفتگو کرو، خرید و فروخت کرو، کاروبار میں مصروف رہو۔ کاروبار میں مصروف رہنا منع نہیں ہے، جب مصروفیت کچھ کم ہو جائے تو قرآن لے کے پڑھنا شروع کر دو۔ نفل روزہ بھی رکھنا چاہیے سال بھر۔ ابھی شوال کے 6 روزے یہ نفل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے
تو سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا. سال بھر، ہر سال ایسے ہی آپ 6 روزے رکھتے رہیں شوال کے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم روز روزہ رہیں، روز روزہ رہیں، روز روزہ رہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح تم اگر روز روزہ رہو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، دبلے پتلے ہو جاؤ گے، لاغر ہو جاؤ گے، نحیف اور ناتما ہو جاؤ گے. مہینے کے 3 دن جو روشن دن ہوتے ہیں، چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ان تاریخوں میں نفل و روزہ رکھ لو. ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر کم سے کم ملے گا، تو 30 روزہ ہو گیا مہینے بھر کا. تو ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنا یہ بھی اگر مشکل ہے سال بھر روزہ رکھنے کی تمنا کے ساتھ، تو کم از کم شوال کے 6 روزے رکھ لو، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا. ابھی تو روزہ رکھنے کی عادت ہے نا، ابھی روزہ رکھنے کی عادت ہے. آج سوچ رہے ہیں کہ ارے کھائیں کہ نہ کھائیں. عید کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میٹھی چیز کھا کر تشریف لاتے تھے عیدگاہ. اگر کھجور میسر آتی تھی تو کھجور کھاتے تھے، چھوارا میسر آتا تھا چھوارا کھاتے تھے، یا اور کوئی میٹھی چیز میسر آتی تھی وہ کھاتے تھے. تو عید کے روز کچھ کھا کے یہاں آنا سنت ہے، اور بقرعید کے روز نماز کے بعد کھانا سنت ہے، نماز سے پہلے نہیں. تو ابھی ہم 1 مہینہ روزہ رکھے ہیں. اب آج ہم کو یہاں آنے سے پہلے کچھ کھانا ہے تو آدمی سوچتا ہے روزہ تو نہیں ہوں، روزے کی عادت سی ہو گئی ماشاءاللہ. یہ روزے سال بھر کسی نہ کسی درجے میں ہم رکھتے رہیں، کوشش کریں. ذی الحج کا مہینہ آئے گا، اس کے 10 روزے ہیں، 9 روزے ہیں. 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، ان 9 دنوں میں اگر ایک دن 9ویں تاریخ کا جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اگر ہم رکھ لیے تو اس کا ثواب ہے 1 سال پہلے کے گناہ، 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں 9 دنوں میں روزہ رکھنا. پھر محرم کا مہینہ آئے گا، اس میں عاشورے کا روزہ رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے. محرم میں عاشورے میں ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، 2 دن کا روزہ، یا تو 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں. پھر اس کے بعد اور بھی مہینے آئیں گے، روزہ رکھنے کا موقع ملے گا. تو روزہ رکھنے کی عادت باقی رہنی چاہیے، تلاوت کی عادت باقی رہنا چاہیے. ہم نے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے تو یہ عادت بھی باقی رہنی چاہیے. سال بھر کسی نہ کسی درجے میں ہم دیتے رہیں. ہمارے محلوں میں بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، وہ اپنی غریبی کا ڈھنڈورا پیٹتے نہیں ہیں، اپنی غریبی کا پرچار نہیں کرتے ہیں. بیچارے غربت کے گھونٹ خاموشی سے پی لیتے ہیں. اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر خفیہ طریقے سے چپکے سے دیتے رہنا چاہیے. کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے، کسی حاجت مند مسلمان کی ضرورت پوری کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 درجے مغفرت کے ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس میں ایک ہی درجہ ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور باقی سارے درجے مغفرت کے ہیں وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا. تو غریب ہمارے محلے میں ہیں جن کے ہاں صبح چائے نہیں پکتی ہے، ماں بیچاری کہیں پوچھن کرنے جاتی ہے، باپ بیچارہ رات پائلی چلاتا رہا ہے، صبح آ کر سو گیا ہے. تو اب بچی اسکول جائے گی، مدرسہ جائے گی، بچہ اسکول جائے گا، مدرسہ جائے گا، چائے کا انتظام نہیں، ویسے ہی جاتے ہیں بیچارے. ایسے گھر بھی ہیں ہمارے محلوں میں.
کبھی کبھی ہوتا ہے غریب مسلمانوں کے گھر میں افطار کا سامان نہیں ہوتا ہے، روزہ ہے، افطار کے لیے کوئی پھل نہیں، نہ پپیتا ہے، نہ تربوز ہے، نہ خربوز ہے، نہ چیکو ہے، نہ انگور ہے، کچھ نہیں۔ ایسے بھی ہمارے محلوں میں گھر ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، نہیں۔ غریب مسلمانوں کو تلاش کر کر کے ان کو چپکے سے دو کہ کسی کو احساس نہ ہو اور ان کی خودداری بھی محفوظ رہے۔ رمضان میں دیتے رہے ہم ماشاءاللہ، سال بھر دینے کا عادت رہنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دینے والے اللہ کے محبوب ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ ہمارے اندر سخاوت ہونی چاہیے، سال بھر دیتے رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں مسلمان دیتے لیتے رہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے شہر کے مسلمان سخی ہیں، فیاض ہیں۔ ایک 13-14 سال کا لڑکا ابھی رمضان میں گھر میں بیل بجایا، میں باہر آیا، کیا بات ہے؟ کہا مجھے رسید بنانی ہے۔ چھوٹا بچہ 13-14 سال کا بچہ، میں نے اس کو اندر گھر میں بلا لیا، آؤ بیٹھو، کس کے نام کی رسید بنانی ہے؟ تو اس نے نام بتایا اور 70,000 روپے اس نے زکوٰۃ کے دیے۔ چھوٹا بچہ 70,000 روپے اس نے دیے، بولے یہ زکوٰۃ۔ اور ایسا نہیں کہ رمضان ہی میں وہ بچہ آتا ہے، سال کے اور بھی دوسرے ایام میں آتا ہے۔ میرے دادا کی طرف سے 25,000 صدقہ، میری دادی کی طرف سے 20,000 صدقہ، میرے چھوٹے بھائی کی طرف سے 15,000 عطیہ۔ بڑی بڑی رقم وہ چھوٹا بچہ لا کر دیتا رہتا ہے سال بھر۔ ہمارے شہر میں دینے والے بہت ہیں ماشاءاللہ، بہت ہیں۔ ایک شخص مجھ کو عصر کی نماز کے بعد ملا، کہا مولانا پاوتی بنانا ہے۔ ایک دم عام آدمی، ایک دم عام آدمی، اس کو میں مرکز پہ بارہا دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ میں نے کہا بنائے گا 100 200 300 400 500 کی رسید بنائے گا، 25,000 کی رسید بنایا اس نے زکوٰۃ۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ شخص نہ کوئی مالدار ہے، نہ کوئی اچھا بزنس ہے، اور یہ 25,000 روپے زکوٰۃ لا کر دے رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں دینے میں قطعاً کنجوسی نہیں کرتے، خوب دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں۔ یہ دینے کی عادت سال بھر رہنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے اور مجھے دے دیا جائے۔ احد پہاڑ بہت بلند اور بہت اونچا پہاڑ ہے اور بہت مبارک پہاڑ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ حضور کا عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ پورا سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو 3 دن گزرنے نہیں دوں گا، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ ہاں اگر مجھ پر کچھ قرض ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے جتنا لگے گا اتنا الگ کر لوں گا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کا انداز ہے، معیار ہے، یہ آپ کی سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے وقت کہتے تھے کہ عثمان نے آج اتنا دیا ہے، اللہ کے راہ میں اتنا دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے، اللہ اسے باز پرس نہیں کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی، خوب دیا کرتے، 100 غلام آزاد کرتے تھے، 100 غلام، ایک ایک غلام 1000 دینار کا ہوتا ہے۔ جیسا وہ باصلاحیت غلام ہوتا ہے ویسی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ 1000 دینار سے بھی زیادہ مہنگا غلام ہوتا ہے باصلاحیت۔
100 غلام آزاد کرتے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ سب حضور کی سخاوت کے سامنے بالکل ہیچ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ سخی ہے۔ اللہ کی سخاوت کا کیا کہنا۔ جنت میں جو سب سے اخیر میں جائے گا اور سب سے تھرڈ کلاس کا جنتی رہے گا، اس کو اللہ ہماری زمین کے 10 گنا بڑی جگہ جنت کی دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ادنا درجے کا جنتی جو جنت میں چھوٹا سا جھونپڑا بنانے کے لیے اللہ سے کہے کہ اے اللہ میرے کو جنت میں تھوڑی سی جگہ دے دو نا، اس کو اللہ بولے کہ ٹھیک ہے جا، تجھ کو میں دیتا ہوں، تیری زمین جتنی بڑی ہے اس سے 10 گنا بڑی زمین جنت کی دیتا ہوں۔ اب ایک آدمی جھونپڑے کی جگہ مانگ رہا ہے، ایک آدمی جھونپڑے کی جگہ مانگ رہا ہے، اور اس کو ہماری زمین سے 10 گنا پٹ بڑی جگہ دی جا رہی ہے، تو اس کو یقین آئے گا کیا؟ اس کو یقین آئے گا؟ تو وہ کہے گا دیکھو کیسا عجیب انہیں وہ منظر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کو اللہ کہے گا کہ جتنی بڑی تیری زمین ہے اس سے 10 گنا بڑی زمین میں تجھ کو جنت میں دیتا ہوں، تو وہ کہے گا اے اللہ آپ رب العالمین ہے نا، مذاق کرتے اچھا لگ رہا کیا؟ تو اللہ کو بھی ہنسی آ جائے گی۔ اب اللہ کی ہنسی اللہ ہی کو معلوم ہے، نہیں تو تصور میں آنکھ بند کر کے سوچیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ہنسیں گے۔ وہ خیال لانا نہیں، وہ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اس ادنا درجے کے جنتی کا یہ منظر بھی دیکھ لیں گے، اللہ کی ہنسی کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرمایا تو آپ بھی مسکرائے، آپ بھی ہنسے۔ اللہ تعالیٰ اتنا دینے والا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ تو دینا اللہ کا مبارک عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اللہ کے نیک بندوں کا مبارک عمل ہے۔ ہم کو بھی وہی مبارک عمل اپنانا چاہیے، اور ہمارے شہر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ خوب ہیں دینے والے، کم نہیں ہیں، خوب ہیں۔ رمضان میں شیطان جو سرکش تھے، نافرمان اور گناہوں پر جری تھے، ان شیاطین کو اللہ نے جکڑوا دیا تھا، قید کروا دیا تھا۔ تو ان کی وجہ سے ہم کو پریشانی نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، دعا مانگنے میں، تہجد پڑھنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوتی تھی، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی، آسانی سے ساری چیزیں، ساری عبادتیں ہو جاتی تھی۔ لیکن اب رمضان گزرنے کے بعد وہ سارے شیاطین چھوڑ دیے گئے ہیں، آزاد کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھنا، مطمئن مت رہنا اپنی عبادتوں پر، وہ سارے شیاطین اب آزاد کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ 1 مہینے سزا جو بھگتتے رہیں قید کی، اس کا بدلہ نکالنے کے لیے، انتقام لینے کے لیے ہم کو بہت زیادہ برائی پر ابھاریں گے، بہت زیادہ برائی پر ابھاریں گے۔ تو ہم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ رمضان کے روزوں سے ہم کو تقوی حاصل ہوا ہے، لعلکم تتقون، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ روزے تم پر فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اس تقوی کی روحانی طاقت کی وجہ سے ہم شیطان اور شیاطین کا مقابلہ کریں گے، لیکن اپنی ذات پر بھروسہ کر کے نہیں۔ شیطان بہت نالائق ہے، بہت کم بخت ہے، بہت چالاک اور مکار ہے۔ اس کی مکاریاں ایسی ایسی ہیں کہ اچھے اچھے نیک لوگ اس کی مکاریوں میں الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے،
یہ شیاطین آزاد کر دیے گئے ہیں تو اب یہ ہم کو نیکیاں کرنے دیں گے نہیں، تو ہم کو ان کی بات ماننا نہیں ہے، ہم کو ہر حال میں نیکیوں پر اپنے آپ کو جمانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس پر جم جائیے۔ نماز پر جم جانا، عبادتوں پر جم جانا، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، تو شیطان ہار مان لے گا ہمارے مقابلے میں۔ جب اللہ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کیا، اس پر لعنت کی، تو اس نے کہا مجھے مہلت دیجئے، مجھے کچھ طاقت و قوت دیجئے کہ میں جو چاہے کروں۔ تو اللہ نے اس کو امتحان کے طور پر کچھ مہلت دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے میرے پروردگار، میں آپ کے بندوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کو ورغلا کر جہنم میں لے جاؤں گا، جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اس میں ایک لفظ ہے الا عبادک المخلصین، لیکن آپ کے جو خالص مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ چل نہیں پائے گا، وہ میرے چنگل سے نکل جائیں گے، میرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم کو ایسے ہی بندے بننا ہے جو مخلص ہیں، جو اللہ کے بہت زیادہ نیک، خالص اور مقرب بندے ہیں، ایسا ہم کو بننا ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزرے، ہمارے روز و شب کے معمولات اللہ کی اطاعت و بندگی کے مطابق ہوں، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا جانا، ہمارا شادی بیاہ کرنا، بیوی سے صحبت کرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، جو بھی عمل ہے یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ سو رہے ہیں تو یہ نیت کرو کہ میں سو رہا ہوں تاکہ تازہ دم ہو کر پھر اللہ کی عبادت کروں، تو یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا، یہ سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہو، یہ نیت کرو کہ اس کھانے سے جو مجھے قوت حاصل ہوگی، جو مجھے طاقت حاصل ہوگی، جو میرے جسم میں خون بنے گا، وہ اللہ کی راہ میں طاقت و قوت استعمال کروں گا، تو یہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اگر بیوی سے دل لگی کر رہے ہو، صحبت کر رہے ہو، نیت یہ ہے کہ میں بیوی سے صحبت اور دل لگی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا نفس کسی اور عورت کی طرف مائل نہ ہو اور برائی سے میں بچ جاؤں، اللہ کے کرم سے عفت و پاک دامنی اللہ مجھے دے دے، تو یہ عمل بھی عبادت ہے۔ ایسے لوگ جو ہر اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، خالص۔ ہم کو ایسے ہی بندے بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک نمبر کا مسلمان، ایک نمبر کا مسلمان اپنے کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، بال بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کر رہا ہے، بیوی اور گھر کے تمام افراد کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ایسے بندے بنے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شیطان کا ہم پر اثر نہیں ہوگا، شیطان ہم پر اپنے داؤں پیچ کامیاب نہیں کر سکے گا۔ بڑے پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے۔ ایک روز تہجد پڑھ رہے تھے، اچانک روشنی ہوئی، آواز آئی، اے میرے بندے عبد القادر، تیری نمازوں سے، تیری عبادت سے میں بہت خوش ہوا، جا میں نے تجھ پر نماز معاف کر دی۔ کوئی اور ہوتا تو کیا سمجھتا ہے ہوا
میرا اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اونچا مقام. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جا، میں نے تجھ سے نماز معاف کر دی روشنی کے ساتھ. وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے گا. بڑے پیر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو آواز آئی اے عبد القادر جا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. ہم ہوتے تو ارے واہ میرا اتنا بڑا علم، میرے علم کی اتنی گہرائی، اتنی بلندی کہ میرے علم کی وجہ سے میں شیطان کے اثر سے بچ گیا، خوش ہو جاتے. اللہ کے نیک بندے دیکھو شیطان کے اثرات سے کیسے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی حفاظت سے. جب اس نے کہا کہ جا اے عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو بڑے پیر رحمت اللہ نے کہا نالائق، مردود، ملعون، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا ہوں بلکہ اللہ کے کرم سے بچا ہوں، اللہ کے فضل سے بچا ہوں. ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. کب شیطان کہاں ہم کو پٹخ دے گا ہم کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے. مسجد میں صف اول کے بارے میں کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی صف اول میں بیٹھنے کے بارے میں جھگڑا ہو جاتا ہے. شیطان سمجھتا ہے کہ صف اول کی پابندی کرنے والے صف اول کی پابندی ہر حال میں کریں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ فضیلت صف اول کی ان کو مل کے رہے گی. تو اب کیا آئیڈیا کیا جائے کہ ان کی صف اول کی عبادت کا ثواب ضائع ہو جائے. تو ورغل آئے گا، اس کو اس کے خلاف، اس کو اس کے خلاف ورغل آئے گا اور جھگڑا شروع ہو جائے گا. کوئی بیچ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، جگہ ہے نہیں لیکن پھر بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، ہٹ چل پیچھے. آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ایک مسلمان بیرسٹر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ صف اول میں تھوڑی سی جگہ دیکھے تو آگے بڑھنے کی کوشش کی، حالانکہ لہیم شہیم تھے، جگہ تھوڑی سی تھی. کوشش کیا انہوں نے کہ میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، تھوڑا کھسک لیں گے تو ہو جائے گا. وہ پہلی صف میں داخل ہو گئے تو آزو بازو والوں میں سے کسی نے کہا تم اس میں سما نہیں سکو گے، پیچھے ہٹو، تم دبلے پتلے تھوڑی ہو، ہٹے کٹے موٹے تازے، پیچھے ہٹو. اب اس کو پیچھے ہٹا دیا گیا. اب وہ بیرسٹر اس نے جا کے مسجد کے ٹرسٹیوں پر کیس کر دیا کہ میری حد کے عزت ہوئی ہے، ہمارے شہر کا واقعہ، میری حد کے عزت ہوئی ہے، مجھ کو صف میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھنے دیا گیا، مجھے پیچھے کر دیا گیا. یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ صف اول کی پابندی کریں گے، ہر حال میں کریں گے، ان میں جھگڑا لگاؤ، ان کے دل کو میلا کرو، اور ہم جھگڑا کر لیتے ہیں. اور بھی دوسرے مواقع آتے ہیں مسجد میں، عبادت کے موقع پر ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، انتہائی نرم، ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے. قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے فرمایا رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے ہیں. مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ نے تعریف کی ہے مسلمانوں کی، سخت نہیں ہوتے ہیں. آج ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت ہیں. رمضان گزرنے کے بعد شیطان ہمارے اندر جھگڑے لگائے گا. سیاسی الیکشن ہو چکا ہے، اس الیکشن کو سامنے رکھ کر جھگڑے لگائے گا. اس نے میری ورکری نہیں کی تھی، اس نے دوسرے کو ووٹ دیا تھا، مجھ کو ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے میرے خلاف ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، اس نے فلاں جلسے میں میرے خلاف یہ باتیں کہی تھی. بس جھگڑا شروع.
الیکشن کے عنوان پر ہم جھگڑا اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ 5 سال تک ہماری عداوت اور دشمنی ختم نہیں ہوتی. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں. اگر ہم کو غصہ آ رہا ہے اور ہم طاقتور بھی ہیں, بدلہ لے سکتے ہیں, تو غصہ پی جائیے. انتقام کی طاقت کے باوجود انتقام مت لیجیے, غصہ پی جائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص طاقت و قوت رکھنے کے باوجود, انتقام کی صلاحیت لینے کے باوجود اگر انتقام نہ لے, اپنے غصے کو پی جائے, برداشت کر لے, تو اللہ پاک آخرت میں اس کو جنت کی حوروں کے بارے میں اختیار دے گا. جنت کی حوریں کہ جا, جو جنت کی حور تجھے اچھی لگے لے لے. کتنا بڑا آفر ہے غصہ پینے کا, جھگڑا نہ کرنے کا. ابھی جھولے لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر, بچے جھولا جھولتے ہیں, وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. گھومنے پھرنے جاتے ہیں, وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑا بالکل ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. سائلنٹ, ہم آپس میں بالکل نرم ہوں, سائلنٹ ہوں. ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اگر جھگڑے کی شکل ہو رہی ہے تو اس کو دباؤ, اس کو ختم کرو. چنگاری ہے اس کو بجھاؤ, اس کو مسل دو, اس کو آگ مت بننے دو. شیطان ورغلائے گا, کیا تو پوکیا ہے کہ پوکیا, ہاں وہ تیرے کو گالی دے رہا اور تو خاموش کھڑے لے, ہاں ورغلائے گا. کچھ اور بھی اس کے حامی ہوں گے انسانوں میں بھی شیطان رہتے ہیں, اس کے حامی ہوں گے انسانوں میں, وہ بھی آپ کو ورغلائیں گے. ارے میں ہے نا کپڑا سنبھالنے والا, دے اس کو, میں ہے نا. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا. یہ سب ہماری عبادتوں کو ضائع کرنے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, حسد, جلن, بغض, عداوت سے بچو, کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے, بھسم کر دیتا ہے, جیسے آگ لکڑی کو راکھ کر دیتی ہے, بھسم کر دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تم کو نماز, روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل عبادت نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہا کہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا, وہ عبادت ہے آپس میں مل جل کر رہنا, بھائی بھائی بن کر رہنا. یہ روزے سے بھی افضل ہے, نماز سے بھی افضل ہے, صدقے سے بھی افضل ہے. کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, بہت اونچی عبادت ہے. آنے والے آ گئے کیا؟ میرے خیال سے اب تو آنے والوں کی کیا کہتے ہیں جو تعداد تھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, آ رہے ہیں تھوڑے بہت. 8:30 یاد رکھیے گا, پچھلی مرتبہ بولا گیا تھا کہ 8:30 یاد رکھیے گا. عید کی نماز بھی 8:30 بجے ہوگی, بقرعید کی نماز بھی 8:30 بجے ہوگی. یہ بیچارے آ رہے ہیں, اس لیے میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا بڑا کر دیا, پھیلا دیا بیان کو. 8:45 ہو گیا. بہت آ رہے ہیں, ہاں جگہ فل ہو گئی ہے. اپنے وہاں نہیں گیلری میں, اوپر سب بنا سکتے ہیں. اوپر مدرسے کے اوپر جو گیلری ہے نا, گیلری اس کو کھول لیجئے اور اس میں آپ اپنا جو بھی بچھانے کا ہے, مصلی ہے, چٹائی, وہ بچھا کے آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. نیچے کے منزلے میں, اوپر کے منزلے میں, تیسرے منزلے میں آپ گیلری میں چٹائی بچھا کر, مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کھلا ہوا, وہ کھلا ہوا. اصل میں دھوپ بہت تیز ہو جاتی ہے نا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 8:30 بجے ہو جائے. ہمارے بہت سارے بھائی تو 8 بجے سے ہی یہاں موجود ہیں, اس سے پہلے سے ہی موجود ہیں. اب دھوپ پیچھے سے آ رہی ہے, اس لیے آپ کو کچھ کم محسوس ہو رہی ہے. میں جو بول رہا ہوں نا, تو میرے آگے دھوپ آ رہی ہے. اچھا ہے کہ یہ تھوڑا سا پردہ لگا ہوا ہے, ورنہ پوری دھوپ میرے چہرے پر آتی. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ پورے میدان میں ایسا سائبان رہتا تاکہ آپ اطمینان سے نماز پڑھتے.
لیکن یہ سوچا گیا کہ ابھی 1-2 روز پہلے بادل تھا اور بارش کی کیفیت تھی، تو ہو سکتا ہے بادل رہے گا آج بھی، لیکن آج بادل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کے ثواب کو بڑھانا چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر لیں، عمرہ ان کا باقی رہ گیا تھا، تو جب مدینہ منورہ واپس جانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہ چلو مدینہ منورہ واپس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واہ واہ، اچھا ہے تم حج بھی کیے عمرہ بھی کیے، میرا تو صرف حج ہی ہوا، عمرہ باقی ہے نا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے بھائی کو ساتھ میں رکھ کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو تنعیم لے جاؤ اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کا تم لوگ عمرہ کر لو، ہم فلاں جگہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب سب کے ساتھ کوئی نیکی کی جاتی ہے تو آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن اکیلے عمرہ کریں گے، رات کی تنہائی میں وہاں جانا اور پھر وہاں اندھیرے میں آنا، پھر طواف وغیرہ سعی کر کے اور پھر اس سے عمرے سے فارغ ہونا، اس میں مشقت ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ تیری عمرے کی جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، وہ تیری مشقت کے برابر ہے۔ جیسی تجھ کو تھکن، مشقت، پریشانی ہوگی ویسا تجھ کو ثواب ملے گا۔ تو آپ لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے خود ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو یقیناً بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اس تکلیف پر آپ اللہ کی طرف سے بہت بڑے ثواب کے یقیناً مستحق ہیں، یقیناً مستحق۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کی نیکیوں کا ثواب اپنی شان کے مطابق دے، ہماری حیثیت کے مطابق نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو ہماری نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ نماز شروع کریں؟ ہاں تقریباً آ رہے ہیں نا، وہ لوگ آتے ہی رہیں گے، صحیح ہے، ہاں صحیح ہے نا۔ عید کی نماز